بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم موضوعاتی مطالعے کے تیسرے چیپٹر کے سوال کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا چیپٹر عائلی زندگی کی اہمیت ہے۔ اس چیپٹر میں ایک کوشچن ہے، والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض بیان کریں۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سبق عائلی زندگی کی اہمیت کے 3rd کوشچن کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض بیان کریں۔ سوال کرنے والا جو ممتحن ہے وہ ہم سے والدین کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ والدین کے حقوق بیان کریں، وہ ہم سے اولاد کے فرائض کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ اولاد کے فرائض بیان کریں۔ دونوں کوسچنز کے آنسر میں ہم نے انہی باتوں کا ذکر کرنا ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اولاد کا والدین کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور والدین کا اولاد کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے جس ہستی سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ انسان کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ اسلام نے اولاد پر والدین کے حقوق کی نسبت سے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں۔ آئیے ان فرائض میں سے چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حسن سلوک۔ یہ اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے رہے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ قرآن پاک میں اس بات کا سختی سے حکم دیا گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں، تیری والدہ۔ 3 مرتبہ ماں کے بارے میں حکم فرمایا۔ پھر چوتھی مرتبہ سوال پوچھنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیرا باپ۔ اچھے سلوک کرنے کے اعتبار سے والدہ کا درجہ والد سے بڑھ کر ہے، یعنی دونوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیرے والدین تیری جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر حسن سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے تو پھر جنت پاؤ گے، اور اگر اچھا سلوک نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دے گا۔ دوسرا، خدمت گزاری۔ والدین کی خدمت کرنا یہ اولاد کا فرض ہے۔ والدین جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، اس کی خواہشات، ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا بھی
فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دیں۔ اجازت مانگی حضور علیہ السلام سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین سے جا کر پوچھو، اجازت لو۔ اگر والدین اجازت نہ دیں تو پھر جو والدین کی خدمت ہے وہی تمہارے لیے جہاد کا ثواب بنے گی۔ یعنی جہاد سے بھی افضل کس بات کو قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ والدین کی خدمت کرنے کو۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے رسوا ہو جانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا ذلیل و خوار ہوا، پھر فرمایا ذلیل و خوار ہوا، پھر فرمایا ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون ذلیل و خوار ہوا، کون رسوا ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں حکم دیں تمہارے والدین کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا اگر والدین اولاد کو حکم دیں تو فرمایا کہ پھر ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یعنی دنیا کے معاملات میں ان کے حقوق ادا کرتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ یہ دنیا کے معاملات کے اندر ہے، اور اگر قرآن اور حدیث کے خلاف والدین حکم دیں تو پھر والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ آئیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، تیسرے نمبر پہ ہے ادب و احترام۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرے، ان کے آگے چلائے نہیں، ان کے آگے اونچی آواز سے بات نہ کرے، آواز کو ان کے سامنے بلند نہ کرے، انہیں جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کرے، آواز بھی پست رکھے اور والدین کے سامنے اپنی نظریں بھی نیچی رکھے۔ یہ حکم اللہ کریم کا بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم والدین کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو، شفقت سے بھی یعنی پیار سے، اور عاجزی سے جھک کے رہو، والدین کے سامنے اکڑنا نہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں ہی بات کی، ان دونوں کو اف تک نہ کہو، ان دونوں کے سامنے اف نہیں کہنا۔ جھڑکنا تو بہت بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اف کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ایک اور بات تیسرے مقام پر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ہی، ان دونوں سے جھڑک کر نہ بولنا اور ان کے ساتھ خوب ادب سے بات کرنا۔ جھڑکنا بھی نہیں ہے، باواز بلند بھی بات نہیں کرنی، اور انتہائی ادب سے بات کرنا۔ یہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ آج کل ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے اور اپنے والدین سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، باواز بلند بات کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم ضد میں آ کر، یعنی ضد کرنا جسے کہتے ہیں، اس کیفیت میں بہت بدتمیزی سے بد کلامی کر دیتے ہیں، جس سے والدین کا دل دکھ جاتا ہے، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ والدین کو دکھ نہیں دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا، ایسا شخص جتنے والدین کی نافرمانی کی ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی، یعنی انسان 40 سال سفر کرتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا، جنت اتنی دور ہوگی قیامت کے دن، تو پھر جنت کی خوشبو لوگوں کو آ جائے گی۔ لیکن جو والدین کا نافرمان ہوگا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، اس کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔
جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ نمبر 4، ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی ضروریات زندگی کو پورا کرتی رہے۔ جس طرح جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو پھر والدین نے اولاد کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اچھی تعلیم بھی دی، اچھی تربیت بھی کی، پڑھایا لکھایا، جو چیز اولاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ والدین پورا کرتے ہیں۔ اسی کا نعم البدل ہے، اسی کا بدلہ ہے کہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، خود کمانے کے قابل ہو جاتا ہے اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر والدین کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ فرما بردار اور نیک اولاد کا کام ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 215 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا دیکھیے گا، کہہ دیجئے کہ جو مال تم نیکی کے رستے پر خرچ کرتے ہو تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔ یعنی انسان اگر یہ چاہے نا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرے تو اس سے پہلے اپنے والدین کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اپنا مال ان کی خدمت کے لیے خرچ کرے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرے، انہیں زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خرچ کرے، ان کے لیے علاج معالجے کے لیے خرچ کرے۔ یہ اولاد کا سب سے پہلا فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے باپ کی شکایت کی۔ اس نے کیا کہا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب جب دل چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لیتے ہیں، نہ مجھے بتاتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اگر وہ لے لیتا ہے تو پھر تو اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ اس نے کیوں لیا ہے۔ آگے نمبر 5، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ جو والدین کے قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے انسان ہے، اس کے والد صاحب ہیں، اور والد صاحب کے جو بھائی ہیں جنہیں انسان چچا کہتا ہے، تایا کہتا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ انسان کے لیے لازمی ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ والدین کا حق ہے۔ والدہ ہیں، والدہ کی بہنیں ہیں، بلایا جاتا ہے جنہیں انسان خالہ کہہ کر پکارتا ہے، ماموں ہیں، ان سب کا ادب اور احترام کرنا اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح انسان کا ادب و احترام کرنا اپنے والدین کے لیے فرض ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے آ کر جہاد کی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائے میں جہاد پر جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، جا کے جہاد کا ثواب ملے گا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، پردہ کر گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا خالہ موجود ہے؟ عرض کی، جی یا رسول اللہ خالہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، خالہ کی خدمت کرو، جب خالہ کی خدمت کرو گے تو پھر تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عباس میرے چچا ہیں، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ ان کا ادب اسی طرح کرنا ہے جس طرح میرا ادب کرتے ہو، ان سے محبت کرنی ہے جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ یہ میرے چچا ہیں، والد نہیں ہیں، چچا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چچا کا احترام بھی بیان فرما دیا۔ تایا، چچا، پھپھا، یہ سارے رشتے جو ہیں یہ چونکہ والدین کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خالہ ہے، پھپھو ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انسان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، چھٹے نمبر پہ شکر گزاری۔ انسان کو چاہیے کہ انسان جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اسی طرح والدین کا بھی شکر ادا کیا کرے۔ جب والدین کے سامنے عاجزی سے رہے گا، انکساری سے رہے گا، ان کی خدمت کرتا رہے گا، تو یہ سب باتیں جو ہیں
وہ والدین کی شکر گزاری میں شامل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے والدین کے ساتھ شکر گزاری سے رہنا چاہیے، ان کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں سورۃ اللقمان ہے، ارشاد فرمایا انشکروا لی ولوالدیک، اللہ کریم فرماتا ہے تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو یہ شکر گزاری کرنا انسان کے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا شکر گزار رہے۔ آئیے اب تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ ہمارا 7واں پوائنٹ والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض کا ناراضگی سے بچنا۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش رکھے اور اس کی ناراضگی سے بچتی رہے، اپنے والدین کو ناراض نہ کرے، یہ اولاد کا فرض ہے۔ کیونکہ اگر والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے ابھی کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کو ناراض کر دیتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں آتی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان 3 لوگوں کی دعائیں قبول کیا کرتا ہے۔ نمبر 1 مظلوم ہے، ایسا شخص جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظالم اس پر ظلم کرتا ہے، تو مظلوم کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ دوسرا مسافر ہے، ایسا شخص جو مسافر ہے، سفر کرتا ہے، سفر پہ ہے، تو مسافر کی دعا حالت سفر میں بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر مسافر سفر کے دوران دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری دعا وہ والد ہے کہ والد اپنی اولاد کی حق میں جو دعا کرتا ہے وہ ہمیشہ قبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا جو والد اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا والد کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ جائزہ لے لے کہ میرے والد صاحب مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر والد صاحب راضی ہیں اس کا مطلب اس کا رب بھی راضی ہے، اور اگر والد صاحب ناراض ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، والدہ کی عظمت بیان فرمائی، جنت ماں کے قدموں تلے، کہ انسان وہاں کی خدمت کرے، والدہ کی خدمت کرے اور جنت حاصل کر لے۔ اور باپ کے بارے میں مجھے یاد آ رہا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جس نے اپنے والد کو ناراض کر دیا اس کے لیے یہ دروازہ ٹوٹ گیا، اور جس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹ گیا یعنی والد ناراض ہو گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر جنت حرام ہے۔ تو والدہ کی ناراضگی سے بھی انسان بچے اور والد کی ناراضگی سے بھی انسان بچتا رہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اگر ایک انسان شرک کرتا ہے تو شرک تو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اسی طرح والدین کے نافرمان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ 8ویں نمبر پہ ہے دعائے مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کے والدین فوت ہو جائیں تو فوت ہونے کے بعد بھی ان کا حق باقی رہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، فوت ہونے کے بعد ان کا حق باقی رہتا ہے۔ وہ حق پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے، استغفار کیا جائے اور ذکر و اذکار کیا جائے ان کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرما دے۔ یہاں تک ارشاد ہوا کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم
نماز کے دوران بھی اپنے والدین کی بخشش کی دعا نہ کر لیں۔ ہمارا آخری جملہ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں پر نماز مکمل ہو رہی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میری بخشش فرما دے، ولوالدی اور میرے والدین کی بخشش فرما دے، یوم یقوم الحساب اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ تو ہم جب تک اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا نہ کر لیں، ہماری بیٹا نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے لیے کون سی باتیں والدین کے ساتھ فرض ہیں، کہ جب اولاد نماز بھی پوری نہیں کر پاتی جب تک کہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا نہ کرے۔ یہ بہت عام سوال ہے بیٹا، اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ 8 پوائنٹس ہم نے اس کے پڑھے ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کو کمرہ امتحان میں یہ کوسچن لکھنے کے لیے آئے۔ اگلے کوسچن کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔